Please subscribe our YouTube channel. وہ سجدے والے واقعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اس سے بچنا، یہ بہکائے گا اور تم جنت سے نکالے جاؤ گے، یہ شیطان کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے جس کی وجہ سے تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ لفظ آیا وَتَشْقَى، اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو آج جو پھکٹ کی روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، کپڑے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے، پھر تم کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ جب دنیا میں آئے تو اب کماؤ کھاؤ، روز کھودو روز پیو، سمجھ میں آیا؟ یہ تم دونوں کو بہکا رہا، یہ تم دونوں کو نکال دے گا، لیکن لاسٹ میں کیا کہا کہ اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو کس کو مشقت اٹھانی پڑے گی؟ اکیلا واحد کا سوا ہے، دیکھو فتشقا فلا یخرجنکما، نہ نکلوا دے تم کو جنت سے، فتشقا پھر تو پڑ جائے تکلیف میں۔ دیکھو یہ قرآن ہے، تم دونوں تکلیف میں پڑیں گے ایسا نہیں، اے آدم تم تکلیف میں پڑو گے۔ اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ بیوی کے لیے نان نفقے کی، روٹی کپڑا مکان کی جو محنت ہے وہ مرد کرتا ہے، مرد کے ذمے ہے، اس لیے واحد کا صیغہ لائے۔ کیا ہوا؟ آج کی عورت نے اگر اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں بھی کماؤں گی، میں بھی محنت کروں گی، دونوں مل کے گھر چلائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اس کا اپنا اختیاری عمل ہے۔ کیا ہے بولا؟ تو نان نفقہ کس کے ذمے؟ بولو، مرد کے ذمے ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ عورت کے ذمے کمانا نہیں رکھا۔ اب دنیا کی روٹی روزی کمانے کے لیے بہت تھکنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ مولانا پہنچے یورپ، جوتا سلانے کے لیے جانا پڑا، ایک عورت بیٹھی تھی بڈھی، اب کوئی نہیں تھا تو اسی سے کروایا، تو وہ پوچھتی کہاں کے ہو مولانا؟ تم کہاں کے ہو؟ فلاں ہندوستان کے۔ اچھا، سنا ہے تمہارے یہاں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت آزادی ہے۔ کہنے لگے دادی جان تم یہاں بیٹھ کے جوتا پالش کر کے اپنی روزی کما رہی ہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ مولانا کہنے لگے تمہاری عمر کی عورتیں دادی جان نانی جان ہمارے گھر میں ایسے چوکھے پر اور پلنگ پر بیٹھی رہتی ہے، اور ان کی گود میں دھوئے دھلائے پوتے اور نواسے نواسیاں اور پوتیاں وہ کھیلتی رہتی ہے، جگہ پہ کھانا ملتا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کے جب تک موچی کا کام نہ کرو تب تک تم کو روٹی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کون کتنی عزت کرتا ہے عورت کی، تم یا ہم؟ ارے سمجھے گے نہیں؟ لتشقا، کیا ہوگا جنت سے نکلنے کے بعد؟ محنت کس کو کرنی پڑے گی؟ مرد کو، آدم کو۔ اب عورتیں بولیں نہیں ہم بھی پیچھے نہیں، ٹھیک ہے بڑھو بھائی، آگے بڑھو، مصیبتیں لو، ٹینشن نہیں۔ اس کے بعد دنیا میں جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے جتنے بیج ہو سکتے تھے نا یہ پیرنے کے، سبزی ترکاری فروٹ وغیرہ، وہ سب کے سب لے کر آئے، اور وہ دانے لا کر آدم علیہ السلام کو دیے کہ دیکھو یوں کھڈا کرو اور اس طرح یہ دانے اس میں ڈالو تو ایک کے 700 دانے بنا کر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ پھر روٹی آٹا گوندنے اور روٹی پکانے کا طریقہ وہ بھی بتلایا، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے، اور ان کے سب کاموں کے طریقے آدم علیہ السلام کو سجھا دیے۔ اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑک گئی۔ آدم علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس وہ روٹی پکڑ کے لائے اور پھر کھایا۔ تب جبرائیل امین نے کہا کہ اے آدم، آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا۔ یہ ہے لتشقا کی تفسیر۔ وہاں کیسا تھا جنت میں؟ خالی تمنا کرو، کبھی جنت کا بیان سناؤں گا۔ ہاں، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں کیا ملے گا؟ جو نفس میں آئے گا، جو نفس چاہے گا، ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے گا ہمارا نفس،
وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جو آنکھوں کو بھائے گا، لذت دے گا، وہ جنت میں پائے گا۔ جو من میں آیا، نہ پکانے کی ضرورت ہے اور نہ کہیں کما کے لانے کی ضرورت ہے۔ تو بیوی کا جو نفقہ ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ بولو، مرد کے ذمے ہے۔ فتشقا، تم کو محنت کرنی پڑے گی، بیوی تو بیٹھ کے آرام سے کھائے گی۔ کیسے کھائے گی؟ مفرد تشقا لانے سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب نفقہ واجبہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو نفقہ واجبہ کیا ہے کہ عورت بولے یہ تم نے نہیں دیے، یہ نہیں دیے، وہی 4 چیزیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمے وہ صرف 4 چیزیں ہیں، کھانا پینا، لباس اور مسکن۔ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، وہ تبرع اور احسان ہے، واجب لازم نہیں ہے۔ حلوہ، آئس کریم، پیزا، برگر، ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ مرد کا احسان ہے۔ کیا ہے؟ مرد کا احسان ہے۔ زیور احسان ہے۔ ضروری کیا چیز ہے؟ کپڑا، تن چھپانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا، اور پانی کا بندوبست، اور رہنے کا بندوبست۔ کیا؟ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمے عائد کیا ہے کہ ماں باپ کو کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اس میں بھی 4 چیزیں اس کے ذمے واجب ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمے جبکہ وہ محتاج اور معذور ہو، وغیرہ ذالک۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ وہ دوا کو پیسے دو، اور یہ دو، اور ویسے دو، اور یہ کرو اور وہ کرو۔ مولانا نے چٹکی لے لی اسی، بھائی بیوی کی دوا دارو مرد کے ذمے نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کون بولتا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ اور انہوں نے فتووں کی لائن لگا دی، اسکرین شاٹ فتووں کی لائن، اس میں ہے سب فتوا میں کہ دوا بھی عورت کی مرد کے ذمے نہیں ہے۔ اور خوب گرما گرمی ہوئی، ارے بولے دیتا ہوں میں تو لیتے رہنا ہوں، اس میں اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کرے، انسانیت کے ناطے کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ 4 میں اور دوا بھی نہیں آئی۔ وہ کہاں سے کرے، کیسے کرے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ میں نے ایک مثال دی، کہیں جا کے کوئی اس کا مس یوز نہ کرے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ مس ڈائریکٹ کورٹ میں گھسیٹے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو جنت میں یہ 4 چیزیں بغیر محنت کے ملے گی، اور دنیا میں محنت کر کے ملے گی۔